رضائے الہی یہ کیا ہے؟ ہمارے ہی درمیان انسانوں نے ہمیں اسے کیسے سمجھایا؟ آئیے ایک واقعے کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ حضرت ابن نجید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ بہت نیک اور عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت اور ثروت بھی دے رکھی تھی جو کثرت سے راہ خدا میں صرف ہوتی رہتی تھی۔ حضرت ابن نجید رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا نام ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ایک دفعہ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے سرحد پر لڑنے والے مجاہدوں کے لیے چندے کی اپیل کی۔ اپیل کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا اور بہت کم چندہ ہوا۔ ایک دن جب بہت سے لوگ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین کی بھوک پیاس اور تکالیف کو یاد کر کے زور زور سے رونے لگے۔ ابن نجید رحمۃ اللہ علیہ پر بہت اثر ہوا اور گھر سے 2000 کی تھیلی لا کر مجاہدین کے لیے نذر کر دی۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور سب کے سامنے ابن نجید رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی تاکہ دوسرے لوگوں میں بھی اس نیکی کا شوق پیدا ہو۔ ابن نجید رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں کے سامنے اپنی تعریف ہوتی دیکھی تو سب کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں یہ رقم اپنی والدہ کے مشورے کے بغیر لے آیا ہوں۔ پتہ نہیں وہ اتنی بڑی رقم دینے کے لیے آمادہ بھی ہوں یا نہیں۔ آپ یہ رقم مجھے واپس کر دیجئے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے چپ چاپ رقم واپس کر دی اور ابن نجید رحمۃ اللہ علیہ سب کے سامنے یہ رقم لے کر واپس گھر چلے گئے۔ جب رات ہو گئی اور ابن نجید رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ اب ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہوں گے تو تھیلی اٹھا کر پھر پہنچے اور رقم استاد کے حوالے کر کے کہا کہ حضرت میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اس عمل کی خبر لوگوں کو ہو۔ میں لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو کر صرف خدا کی خوشنودی چاہتا ہوں، اس لیے آپ خدا کے لیے کسی کو اس کی خبر نہ کریں۔ واقعی نیکی در حقیقت نام ہی اس عمل کا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ جس عمل سے خدا کے سوا کسی اور کی خوشنودی یا اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی واہ واہ مراد ہو، وہ در حقیقت نیکی ہے ہی نہیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ نساء آیت 114، ترجمہ: اور جو کوئی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔